حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابوبکر ان کی کنیت تھی، جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بچپن سے ہی عتیق کے لقب سے بھی مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید یہ کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی تھی، انت عتیق اللہ من النار، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہیں۔ البتہ بعد میں عتیق کی بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکی تھے، قریشی تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کی معزز خاندان بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کی مشہور محلہ مسفلہ میں آباد تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ، یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ، جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہم چچا زاد تھے، لہذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرہ بن کعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و معیت کا شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ ان کے والدین بھی صحابی تھے، یہ خود بھی صحابی تھے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن نیز صاحبزادی عائشہ اور عاصمہ اور پھر نواس عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد اور پھر وفات مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی زمانوں میں نہایت باوقار اور وزعدار رہے۔ تمدنی و معاشرتی زندگی میں انہیں ہمیشہ ممتاز مقام حاصل رہا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں انہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سب اہل مکہ اپنے اختلاف اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چون و چرا تسلیم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمائے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا و دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا معجزہ نہیں مانگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت قربتیں تھے اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی یہ کل پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کے زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا فریزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے
کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے یقیناً وہ اللہ ان قریب راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کے بقول اس آیات کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ رضا مندی و خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقے احباب بھی کافی وسیع تھا، لہٰذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود بھی اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی ان دعوتی و تبلیغ کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور با اثر افراد مشرب با اسلام ہو گئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے عالم بردار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کے نشر و اشاعت و سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری شاد کام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت۔ مکی دور میں جب نبوت کا 12واں سال چل رہا تب ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور انتہائی محیر العقول قسم کی امور پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر معلیٰ اعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا، نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ مختلف آسمانوں پر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمام مسافرات کے ایک مختصر حصے میں طے کر لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات جب اللہ کی قدرت سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کے اس سفر کے بعد واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ والوں کو اس غیب عجیب و غریب سفر کے بارے میں مطلع فرمایا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس سفر کی روایات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق اڑایا، تماشا بنایا اور تمسخر و استہزاء کا بازار گرم کر دیا، جبکہ اہل ایمان نے اس وقت واقعہ کی تصدیق کی۔ بالخصوص اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف بہت زیادہ نمایاں اور جرأت مندانہ تھا، لہٰذا اسی نسبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں صدیق کے لقب سے معروف ہو گئے۔